بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال اللہ تبارک وتعالی والذین هم للزکاة فاعلون وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون وقال اللہ تبارک وتعالی سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس گزرتے وقت کے ساتھ ماہ مبارک کی قیمتی ساعتیں اور قیمتی گھڑیاں بھی ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تقریباً ماہ مبارک کا نصف یعنی آدھا اس مبارک مہینے کا ہماری زندگیوں سے گزر چکا ہے، اور آدھا بھی نہیں کہہ سکتے، آدھے سے کم حصہ ہماری زندگیوں میں اس مبارک مہینے کا بچا ہے۔ بہت خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کا یہ جو وقت گزرا ہے، یہ ماہ مبارک کا جو آدھا پارٹ اور پورا ایک آدھا حصہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے گزرا ہے، اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے گزرا ہے، روزہ رکھتے ہوئے گزرا ہے، قرآن کی تلاوت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں گزرا ہے، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کیے گئے ہوں گے، مغفرت کے، بخشنے کے، عطا کرنے کے فیصلے کیے گئے ہوں گے۔ شاید اس دنیا کے اندر اس مبارک مہینے کا جو حصہ گزر چکا ہے، ان میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور توڑنے والے شاید برابر نظر آ رہے ہوں دنیا والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیکن نامہ اعمال اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو رات اور دن کا بلکہ اس سے بھی بڑا فرق نظر آئے گا۔ ان لوگوں میں جنہوں نے اس مہینے کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا، اللہ کے حکموں کی کوشش اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں گزارا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے روزے بھی چھوڑے، تراویح بھی چھوڑی، سستی اور غفلت کا شکار ہو گئے، شیطان کا اور اپنے ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے اور سستی اور غفلت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارا ہے۔ اللہ کی نظر میں اور نامہ اعمال کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور جنہوں نے یہ مبارک مہینے کا جو حصہ گزر گیا اور اس کو بغیر روزے کے، اللہ کے حکموں کے بغیر گزار دیا، یہ کبھی ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ ملا تھا، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اور یہی تسلسل، یہی لگاتار چلتے چلتے ایسا ہوگا کہ جیسے 16 رمضان گزرے ہیں ایسے 30 بھی گزر جائیں گے، اور باہر سے لوگوں کو لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں ہوا، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی، قبر میں جائیں گے تو اس بات کا احساس ہوگا کہ رمضان اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد 30 سال تک آیا تھا، اور 30 سال میں کبھی توفیق نہیں ہوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس وقت اس بات کا احساس ہوگا۔ تو یقیناً بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا یہ پورا مہینہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے روک کر کے گزارا، اور بہت بد نصیب اور بد قسمت لوگ ہیں وہ جو ابھی تک غفلت کا شکار ہیں، اور وہ ابھی تک اللہ رب العزت کے حکموں کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے۔ چاہا تو روزہ رکھ لیا، چاہا تو چھوڑ دیا، چاہی تو تراویح پڑھ لی، نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، چاہی تو ہاف پڑھی، چاہی تو 10 پڑھی، چاہی تو 12 پڑھی، بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔
تو ہم میں سے جتنے لوگوں کا یہ مبارک مہینہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزرا ہے، ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے اور دل میں اس احساس کو پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جتنا حصہ جتنا پیریڈ رمضان کا بچ گیا ہے، گزشتہ اس گزرے ہوئے پیریڈ میں جو میں غلطیاں کر چکا ہوں، اللہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ہمت مت دینا اور اس کو ریپیٹ کرنے کی کہیں مجھ سے گستاخی نہ کروا دینا، اور جو کچھ نیک اعمال کرتے ہوئے اس مبارک مہینے میں کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ ان کمیوں کو بھرپور اس مبارک جو بچا ہے حصہ، اس میں ان کمیوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور جو لوگ بالکل دور ہی ہیں، اس طرح گزارا ہے کہ کبھی تراویح پڑھی کبھی نہیں، کبھی روزہ رکھا نہیں رکھا، وہ اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ جیسے یہ 15 دن گزرے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، روزے رکھنے والوں نے بھی، تراویح پڑھنے والوں نے بھی گزار دیا اور نہ پڑھنے والوں نے بھی گزار دیا، آگے والے 15 دن بھی گزر جائیں گے لیکن بڑے پچھتاوے کا گھاٹا ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ارشاد نقل کیا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے پہلے 10 دن رحمت کے، پھر مغفرت کے اور پھر آگ سے خلاصی کے ہیں، تو دوسرا اسرا چل رہا ہے۔ اگر رحمت کے حصہ نہیں بن سکے، ہم کوشش کریں مغفرت والے کا حصہ بن جائیں، آگ سے نجات والے کا حصہ بن جائیں۔ بہرحال یہ چند تمہیدی گزارشات تھی، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن حکمتوں، جن مقاصد کے تحت یہ مبارک مہینہ اس امت کو نصیب فرمایا ہے، ہمیں وہ مقصد، وہ غرض حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ کبھی تنہائی میں اس بات کو ضرور ہم لوگ سوچیں کہ اس مبارک مہینے میں چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹ، چھوٹی چھوٹی سی تکلیف اور چھوٹی چھوٹی سی ادائیں اللہ رب العزت کو کتنی پسند آتی ہیں۔ اس تعلق سے گزشتہ مجلس میں بھی بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ اس موقع کے اندر، اس مبارک مہینے میں تھوڑی سی ایفرٹ اٹھا کر کے ہم اللہ رب العزت کا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا کتنی پسند آتی ہوگی کہ کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، دن بھر بھوکا پیاسا اس نے زندگی گزاری، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، تھکاوٹ ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، چکر سا محسوس ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کے کلام کی آواز کو اپنے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچانے کے لیے وہ 1.5 گھنٹے تک اللہ کا قرآن کھڑا ہو کر کے سنتا ہے، اور اس طرح ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ادا اللہ رب العزت کو کتنی پسند آتی ہوگی۔ تصور کریں وہ انسان جو صبح سے جس نے ایک پانی کا گھونٹ اپنی حلق سے نیچے نہیں اتارا ہے، اس کڑکتی دھوپ میں ظہر کی نماز کا جب وضو کرتا ہے، پانی چلو میں لے کر کے منہ میں ڈالتا ہے، حلق تک اس کی تری محسوس ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ 2-4 گھونٹے اندر چلی جائیں، لیکن محض وہ اللہ کے ڈر سے اس پانی کو اپنے گلے تک پہنچا کر کے واپس باہر پھینک دیتا ہے، اور سوچ اس کی یہ ہوتی ہے، دل میں اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اگر ایک قطرہ بھی میرا حلق سے نیچے اتر گیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو صرف اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے ان قطروں کو منہ میں ڈال کر کے واپس باہر پھینک دیتا ہے۔ کیا یہ ادائیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتی ہے؟ یقیناً اس مبارک مہینے میں اللہ نے جان بوجھ کر کے یہ ادائیں ایسی دی ہیں کہ وہ ادائیں اپنائیں بندہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے، معافی کے فیصلے کر دیے جائیں۔ لیکن بد نصیب ہوں گے اگر ہم اس مبارک مہینے میں بھی یہ ادائیں نہ دکھا سکیں۔ باقی 11 مہینوں کی تو کیا کام، ہماری ادائیں نہیں، اس وقت ہماری بدماشیاں اللہ کے سامنے ہوتی ہیں، بدماشیاں سامنے ہوتی ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، کسی کو کوٹ بھی رہے ہیں، گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ادائیں ہیں، لیکن یہ بدماشیوں والی ادا ہے، یہ ایسی ادا ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اور یہ اس مبارک مہینے میں ایسی ادائیں اللہ نے دی ہیں جان بوجھ کر کے کہ ان کی یہ بدماشیوں والی ادائیں بند ہو جائیں اور یہ اچھی ادائیں آئیں اور مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ تو کم سے کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جوان سے لے کر بوڑھوں تک، بوڑھوں سے لے کر بچوں تک، کہ اس مبارک مہینے کو ہم نورانی بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال مبارک مہینے کے فضائل کے تعلق سے بہت کچھ کہا بھی گیا، سنا بھی گیا۔ آج کے
مجلس کا جو ٹاپک اور جو عنوان ہے وہ اسلام کا دوسرا عظیم رکن فرض اعظم یعنی نماز، جو سب سے بڑا اسلام کا رکن ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اس کے بعد عظیم ترین فرض جس کو زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے، آج وہ ہمارا ٹاپک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نماز کا جہاں ذکر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً 28 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کے ذکر کے ساتھ اس زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت عظیم رکن ہے، بہت عظیم فرض ہیں، جن 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک بنیاد اور ان میں سے ایک حصہ، ایک ستون، ایک پلر زکوٰۃ بھی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مہتو کے ساتھ، جس سمجھداری کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ ہمیں اس زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے یا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، آج ہماری سوسائٹی اس سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ نماز کے مسائل اگر کسی کو نہیں پتہ ہوتے ہیں، رکوع کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہر ایک اس کو جاہل سمجھتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے مسائل سوسائٹی میں 5% لوگوں کو بھی نہیں پتہ، پھر بھی ہم اپنے آپ کو جاہل سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے آپ کے اندر یہ کمی کی ضرورت محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ بھی فرض کمپلیٹ اس وقت ہوگا کم سے کم پہلے نالج ہو، اس کا علم ہو ہمیں۔ بہرحال زکوٰۃ کے تعلق سے اگر ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی بڑھوتری کے ہیں، بڑھنا، اور دوسرے زکوٰۃ کے جو ڈکشنری میں اور ورڈنگ جو اس کے معنی ہے زکوٰۃ کے، وہ ہے پاک کرنا۔ دونوں اسم با مسمہ ہیں، دونوں زکوٰۃ کا جیسا کانسیپٹ ہے یا زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اسی مقصد کے اعتبار سے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ بڑھوتری اگر اس کا معنی ہے تو چونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی بڑھنا ہے تو وہ اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کے معنی جو دوسرے معنی ہے پاک کرنا، تو چونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے جب انسان اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے، تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا نام بھی اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا اس کا کارنامہ ہے یا جیسا اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، جو اس کا اثر پڑتا ہے، اسی اثر سے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا مالی فریضہ ہے، ایک ایسا مالی فریضہ ہے جو سابقین انبیاء یعنی پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی شریعتیں آئی ہیں، سب شریعتوں کے اندر زکوٰۃ کا کانسیپٹ رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور رہا ہے کہ مقدار زکوٰۃ مختلف تھی، مصرف زکوٰۃ مختلف تھی اور تعداد زکوٰۃ مختلف تھی، یعنی کہاں خرچ کرنا ہے یہ الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، کیسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہیں یہ الگ الگ اسٹینڈ ہو سکتا ہے الگ الگ شریعتوں میں، لیکن کلی طور پر زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہر نبی کے متعلق رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے وصیت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے بِالصَّلَاةِ نماز کی، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کی، مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سابقین، جتنے پہلے پیغمبر، جتنے پہلے رسول گزرے ہیں، سب شریعتوں میں، سب نبیوں کی، سب کی تعلیم میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ رہا ہے۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی، بہتری اور بہبودی کے لیے اس امت مسلمہ کو اور مذہب اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو زندہ فرمایا ہے۔
اور قرآن کریم کے اندر خود 28 جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی ہے، قرآن کریم کی پہلی ہی صورت ہے بلکہ تیسری آیت ہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے کامیاب اور سکسیس ترین لوگ اور اہل جنت کی کوالٹیز بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک کوالٹی الذین یؤمنون، اہل جنت وہ ہوں گے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنت اور جہنم پر، اللہ پر، فرشتوں پر، پہلے نبیوں پر، قیامت پر، یہ سب غیب ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اہل جنت کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 18ویں پارے کی شروع میں اللہ رب العزت نے یہی اللہ رب العزت نے اس پیراگراف کو ریپیٹ کیا ہے، یعنی انہی کامیاب لوگوں کی فہرست اور کوالٹی بتائی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر کوالٹیز بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور